السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور JSSC CGL میں شامل نصاب اردو کی تیاری آپ لوگ بہترین طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ ذکی انور کی حیات و خدمات اور ان کی حالت زندگی پر بات کی تھی اور اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکی انور کے معروف و مشہور افسانہ نروان کے بارے میں پڑھیں گے، تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نروان کچھ اس طرح سے ہے: کیا میں ہوں؟ ایک دن میں نے اپنے آپ سے پوچھا، اور پھر میں پالنے پر پڑے ہاتھ پاؤں پھینکنے والے بچے کی طرح ہنس پڑی۔ یقیناً میری وہ ہنسی بہت معصوم اور بھولی بھالی سی ہنسی تھی، لیکن اس دن زندگی میں پہلی بار مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ ہنسی، جسے شبنم کے قطروں سے بھی زیادہ خنک ہونا چاہیے، دہکتا ہوا انگارہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس دہکتے ہوئے انگارے کے قریب مجھے اپنا وجود سلگتا ہوا محسوس ہونے لگا اور میں کانپ اٹھی۔ اور تب میں نہایت ہی سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی کا مطالعہ کرنے لگی، اور اس مطالعہ میں پل دو پل نہیں، گھڑی دو گھڑی نہیں، دن ہفتے مہینے اور سال نہیں، صدیاں بیت گئی۔ نہ جانے کتنی کربناک صدیاں، کربناک یعنی تکلیف دہ، لیکن صدیوں کی کاوش کے بعد میں بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور مطالعے کے اس نتیجے نے مجھے مفلوج سا بنا دیا۔ مفلوج کہتے ہیں ایسی حالت ہو جانا جسے باڈی کا کوئی پارٹ کام نہ کرے۔ مفلوج سا بنا دیا کہ بھائی جان نے اپنی زندگی کے جس کرب کو کسی عزیز ترین تحفے کی طرح کلیجے سے لگا کر رکھا ہوا تھا، اب وہ کرب چپکے چپکے دھیرے دھیرے دبے پاؤں چور دروازے سے میری زندگی میں بھی داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگے ہے: یہ 10-10 کوئنٹل کے بڑے بڑے دماغ پانے والے بد دماغ لوگ، اف خدا کی پناہ ایسی عظیم الشان بد دماغی، اتنی بھارتی حماقت، بٹوارہ ملک کا بٹوارہ نہیں، وہ ملک کا بٹوارہ کہاں تھا؟ ملک کب کٹا؟ ملک تو آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ تو انسان کے جسم کا بٹوارہ تھا، آدھا جسم ادھر آدھا جسم ادھر۔ وہ تو دل کا بٹوارہ تھا، آدھا دل ادھر آدھا دل ادھر۔ وہ تو خون کا بٹوارہ تھا، خون کی ندیاں ادھر کچھ ندیاں ادھر۔ وہ تو بھائی جان کسی قدر زوردار آواز میں مزید کچھ دیر تک بڑبڑاتے رہے، اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ انہوں نے شیشے کا بہت ہی خوبصورت اور نفیس گلدان اٹھا کر دیوار پر دے مارا، اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور نرم و نازک بلوری اگربتی دان کا بھی وہی حشر ہوا۔ یہ گلدان اور یہ اگربتی دان بنارس کی ان کی ایک عقیدت مند شاگردہ نے انہیں دیا تھا، اور یہ دونوں چیزیں وہ بہت حفاظت اور پیار سے رکھا کرتے تھے، لیکن اب وہ ختم ہو چکے تھے۔ البتہ شیشہ کے چھوٹے البتہ شیشے کے چھوٹے بڑے نوکیلے لمبے ٹکڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے، اور بھائی جان ان پر تیز نظریں جمائے بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ وہ پھر بکنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ وہ پھر بکنے لگی: نہیں، میں پرانی یادوں کی یہ لاش کب تک سنبھال کر رکھوں گا؟ نہیں، میں اف، یہ ہیبتناک لاشیں۔ یکلخت انہوں نے کینوس اسٹینڈ پر ایک زوردار لات جمائی اور وہ دور جا گرا۔ پھر وہ اسٹول پر بیٹھ گئے اور دونوں ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر پہلے وہ اسٹول پر کتنے تذوق و احتشام سے بیٹھے تھے۔ اگربتیاں جلائی گئی تھی اور انہیں ترتیب سے اگربتی دان میں کھونسا گیا تھا، اور پھر اگربتی دان کینوس اسٹینڈ کے برابر کی اس چھوٹی سی میز پر رکھ دیا گیا جس پر چاندی کے فریم میں ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر رکھی گئی تھی، لیکن جس فریم پر گرد کی ایک وویز تہ جم گئی تھی۔ گلاب کے تازہ پھول منگوائے گئے تھے اور انہیں گلدان میں سجا کر کینوس اسٹینڈ کے پاس ہی اس اسٹول پر رکھ دیا گیا تھا جس اسٹول پر کلر پرنٹ رکھی ہوئی تھی۔ اور کچھ دیر پہلے برش ہاتھ میں لینے سے پہلے پینسل سے کینوس اسٹینڈ میں جڑے آرٹ پیپر سب سے اوپر 786 بھی لکھا گیا تھا، اور پھر برش کو ہاتھ میں لیے
اور وہ دیر تک بہت سوچ کر جیسے ذہن پر زور دے کر وہ کچھ بدبدا رہے تھے، غالباً بچپن کی یاد کی ہوئی کوئی دعا جو انہیں بخوبی یاد نہیں رہ گئی تھی۔ لیکن اتنی تیاریوں کے باوجود نتیجہ تو اس پر بھی وہی نکلا تھا جو گزشتہ 7-8 مہینوں ان کا مقدر بن چکا تھا، یعنی وہ گھٹنوں ہاتھ میں برش لیے لگاتار سگریٹ پیتے کینوس پر نظر جمائے رہے، اور پھر نہیں اب کے گزشتہ 7-8 مہینوں کی طرح صرف بڑبڑاتے ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پرانی یادوں کی لاشوں کو اپنی فرسٹریشن کا شکار بھی تو بنایا تھا، اور شیشے کے چھوٹے بڑے نوکیلے لمبے ٹکڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ ہاں، گزشتہ 7-8 مہینوں کے نتیجوں میں اور آج کے نتیجے میں ایک بڑا فرق یہ بھی تو تھا کہ میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھا، کیا یہ میں ہوں؟ اف خدا کی پناہ میں سلگنے لگی ہوں۔ کیا ہے؟ اف خدا کی پناہ میں سلگنے لگی ہوں۔ اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیا میں اس دہکتے ہوئے انگارے کو اپنی زندگی سے دور، بہت دور پھینک دینے کے لیے اپنے بازو بالکل کمزور محسوس کر رہی ہوں، وہی بازو جس نے ویٹ تھروئنگ میں کبھی کسی پہلوان لڑکی کو بھی فرسٹ پرائز نہیں لینے دیا، اور تب دہکتے ہوئے انگارے سے اپنا من سلگاتی ہوئی میں راکھ کریدنے لگی ہوں، اور اپنی اس احمقانہ حرکت پر مجھے پھر ہنسی آ گئی، اور دہکتے ہوئے انگارے کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ لیکن میں جیسے گرد و پیش سے بالکل بے فکر بے نیاز راکھ کریدتی جا رہی ہوں، اور ہنستی جا رہی ہوں، اور سلگتی جا رہی ہوں۔ بھائی جان کے اسٹوڈیو میں قدم رکھنے کی ہمت کسی کو، یہاں تک کہ امی جان کو بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن روحی آپا بے دھڑک گھس گئی اور حکم چلانے کے سے انداز میں بولی، ابا جان آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ بیٹھو بھائی جان بڑے وقار کے ساتھ بولے، بیٹھ جاؤ، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے اور نہ بیٹھنے کا وقت۔ روحی آپا نے کہا، ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، چلیے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ دنیا میں میرا اپنا کوئی بھی نہیں ہے، بھائی جان کہنے لگے، جو بھی ہے غیر ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ میں اس لمبی دنیا چوڑی دنیا میں ایک اکیلا آدمی ہوں، ایک تنہا آدمی۔ بے بسی سے روحی آپا کی طرف دیکھنے لگے، لیکن روحی آپا پر ان کی بے بسی کا جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا، اور وہ نہایت ہی غیر سنجیدہ انداز میں بولی، ٹھیک ہے، آپ ضرور ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں، کسی کے سوچنے پر کسی کی کوئی پابندی نہیں، نہ حکومت کی، نہ سماج کی، نہ میری۔ آپ کچھ بھی سوچنے کا حق رکھتے ہیں، اور آخر احمق لوگ درخت میں تھوڑا ہی اگتے ہیں، ہم آپ میں تو ہوتے ہیں۔ بہرحال اس موضوع پر پھر کبھی باتیں ہو لیں گی، فی الحال تو آپ چلیے، ابا جان آپ کو کسی ضروری کام سے بلا رہے ہیں۔ بھائی جان نہایت ہی خاموش سے اٹھے اور روحی آپا کے پیچھے اپنے اسٹوڈیو سے باہر چلے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن ایک لمبی مدت، ایک طویل عرصہ، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یگ بیت گئے ہیں، جیسے صدیاں بیت گئی ہیں، جیسے کئی بار فنا ہو کر دنیا بسی ہے، جیسے ہزاروں بار نوح کا طوفان آیا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بار میں نے مر کر جنم لیا ہے، لیکن میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہونے لگا ہے، اور کل کیا ہونے والا ہے۔ بھائی جان کا اسٹوڈیو ویران پڑا ہے، ان کی کینوس کے برابر کی چھوٹی سی میز پر چاندی کے فریم میں اس لڑکی کی تصویر گرد کی تہ سے چھپ گئی ہے، اور روحی آپا منو مٹی کے نیچے دب گئی ہیں، لیکن ابا جان آج بھی بھائی جان سے نا امید نہیں، اور آج بھی بڑے فخر کے ساتھ سینہ تان کر کہتے ہیں، رفعت میرا بھتیجا نہیں، میرا بیٹا ہے، اور کم از کم میرا حکم کبھی نہیں ٹال سکتا، وہ مجھے کبھی نہیں مایوس کر سکتا، لیکن ابھی اس کا زخم ہرا ہے، میں کس منہ سے اسے کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن تم دیکھ لینا۔ لیکن امی جان کچھ برا سا منہ بنا لیتی ہے، کچھ اس طرح جیسے ان کے منہ میں کسی نے کوئی بہت ہی تلخ اور کڑوی دوا ڈال دی ہو، اور میں جو ان باتوں میں کوئی خاص انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا جیسے میری رگوں میں خون کے ساتھ کوئی اور چیز بھی دوڑ رہی ہے، کوئی اور چیز جسے غالباً زہر کہتے ہوں۔ اور پھر امی جان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور وہ ابا جان کو اور اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کرنے لگتی ہیں، آپ کو فرصت ملے تو کسی دن چلیے، میں اپنی آنکھوں جچوا لوں، اور نہیں تو پھر اچھا سا سرما لائیے، لیکن میں نہیں، میں بہت کم ہی روتی ہوں امی جان، جب اپنے مقررہ وقت پر ایک حادثہ کو پیش آنا ہی ہے، پھر آدمی روئے کیوں؟ لیکن میں
لیکن میں شدت سے یہ محسوس کرنے لگتی ہوں کہ خون کے ساتھ دوڑنے والی وہ چیز میرا جسم ہے، وہ جسم بے حس وہ حرکت کرنے لگی ہے۔ یقیناً زہر اسی چیز کا نام ہے، اسی چیز کا جو میرے خون میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن اب میں 3-4 سال پہلے کی بچی کہاں رہی، اور اب تو میں یہ جاننے لگی ہوں کہ روحی آپا کیوں منو مٹی کے نیچے جا چھپی ہیں، اور اب تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ امی جان کے منہ میں کسی سمے کوئی تلخ اور کڑوی حقیقت ابھر آتی ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ تلخ اور کڑوی حقیقت کون سی ہے۔ افسانوں کو تو میں نے کبھی کبھی حقیقت بنتے ہوئے دیکھا ہے، کیا کوئی تلخ اور کڑوی حقیقت کبھی افسانہ نہیں بن سکتی؟ اور پھر میں 3-4 سال پہلے کی بچی بن جاتی ہوں۔ کیا میری روحی آپا کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں ہو سکتی؟ اے کن سے فیکن کرنے والے اللہ، تو قادر مطلق ہے۔ میں اپنی پیاری روحی آپا کی قبر میں جا لیٹتی ہوں اور انہیں تو واپس بھیج دے۔ اے اللہ، کیا تیری رحمت میں جوش نہ آئے گا؟ چھی کیسی علم الغیب علم غلم قسم کی باتیں میں سوچ رہی ہوں، چھی کیسی علم غلم قسم کی باتیں میں سوچ رہی ہوں۔ تلخ حقیقتوں کو تسلیم کر لینا بہت دل گردے کا کام ہے۔ جب تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو آدمی ایسی ہی علم غلم قسم کی باتیں سوچنا چاہتا ہے، حالانکہ حقیقت تو بس صرف اتنی ہے کہ روحی آپا مر چکی ہیں اور منو مٹی کے نیچے جا چھپی ہیں، اور یہ سب کچھ تو محض افسانے ہیں۔ تلخ اور کڑوی دوا، خون کے ساتھ رگوں میں زہر، روحی آپا کا زندہ ہونا، پتھر کا پسیجنا، چھرے سے نغمے کا پھوٹنا، پتھر سے نغمے کا پھوٹنا۔ لیکن یہ رس میں ڈوبی ہوئی آواز کیسی ہے میرا کہ پربھو گر دھرنا گر؟ یہ کون گا رہا ہے شبنم؟ روحی آپا کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کیوں نرومپا بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ روحی آپا ہیں جو یوگ لینے کی ٹھان چکی ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، انسان کی حقیقی زندگی یوگ سے شروع ہوتی ہے اور یوگ پر ختم ہوتی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا شبنم، سب کچھ افسانہ ہی افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ سب کچھ افسانہ ہی افسانہ ہے۔ لے دے کر یوگ ہی تو ہے، ایک حقیقت ہے۔ دیکھوں میں تمہیں ایک سے ایک چیز پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں بھائی جان، اور میرے دماغ میں اتنی خالی جگہ نہیں جس میں واہیات باتیں سما سکے۔ کوئی تصویر بنائی آپ نے؟ میرے پاس اب کوئی رنگ نہیں، اور برش کا ایک ایک بال میری روح میں برچھی کی طرح پیوست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن تم سائنس کی اسٹوڈنٹ ہو، اس لیے تم صرف ایک کام کرو، روحی سے کہو کہ وہی گانا گائے، وہی فلمی گیت ہم تیرے پیار میں سارا عالم۔ اور کل آپ نے آپا سے کہا تھا کہ وہ گیت نہ گایا کریں، کمال ہے۔ ہاں لیکن ہاں، اس وقت میں چاہتا ہوں کہ روحی، میرا مطلب ہے ہم تیرے پیار میں سارا عالم۔ جی نہیں، نہ میں ان سے کہہ سکتی ہوں اور نہ وہ گا سکتی ہیں۔ اپنا وقار بھی دنیا میں کوئی چیز ہے یا نہیں، اپنی خودداری۔ لیکن یہ کیا، آج کی دنیا میں ناممکن شاید کچھ بھی نہیں۔ ہم تیرے پیار میں سارا عالم، کھو بیٹھے ہم تیرے۔ بلا شبہ یہ روحی آپا گا رہی ہیں، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ وہی گیت ہے جو ایک دن میں گنگنا رہی تھی تو روحی آپا نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ کس قدر تھرڈ گریڈ ذوق ہے تمہارا کہ تم فلمی گانے گاتی ہو۔ اور ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ روحی آپا یہ گیت گا رہی تھی اور بھائی جان نے منع کر دیا تھا، اور آج اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ ڈم 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 بول جمہورے میں کون ہوں میں، سر سے پاؤں تک پتھر کا بنا ہوا آدمی ہوں، ممتاز پتھر کا بت جس کی تم پوجا کر سکتی ہو، لیکن جس سے کوئی امید وابستہ نہیں کر سکتے۔ بھائی جان، وہ خط کسے لکھا تھا جو دھوبی کو کپڑے دیتے ہوئے میرا ہاتھ لگ گیا تھا، اور جس کے لیے بھائی جان سے مجھے سفید شفاف جھوٹ بولنا پڑا تھا؟ ہاں، بے شک میں نے ہی دھوبی کو کپڑے دیے تھے، لیکن اللہ کی قسم بھائی جان، آپ کی شرٹ کی جیب سے کوئی خط نہیں نکلا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر اگلا پارٹ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔